بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا جنابت کی حالت میں غسل کیے بغیر سحری کھا سکتے ہیں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں آیات الکرسی، آیات کریمہ اور چالو کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ یہ تمام مسائل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پوری ویڈیو دیکھیں۔ یہ تمام باتیں آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں جن بھی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جن بھی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بھی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے غسل کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کے بعد ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی آذان دینے کے لیے آتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کروا دیتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات تیمم ہی کرتے۔ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں شرمگاہ کو دھوتے اور پھر نماز جیسا وضو کرتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول جائیں۔ کھانا پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ افضل ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ کہیں وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ ناظرین، آج کم علمی کی وجہ سے لوگ جنابت کی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانا کو کام کاج کے ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانے، کھانے کو ہاتھ لگانے گناہ سمجھتی ہیں۔ یہ سوچ کر کے وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ جو میں ذکر کر چکا ہوں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف، مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مرد خواتین پر کئی بھی ایسی کسی قسم کی پابندی کا ذکر نہیں ہے۔ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی
لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں اور کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے میں بھی جائز ہے، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، اور خلوق خوشبو لگانے والا، اور جنبی شخص جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے آیا ناپاکی کی حالت میں آیات الکرسی، آیات کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائفوں کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلا چاروں کل یا درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد کے، بلا شک و شبہ اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے، ان تمام وظائفوں کو پڑھ سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے اور سن لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتی ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ یہاں ناپاکی کی کچھ اقسام بھی بیان کرتے ہیں۔ چلیں کہ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض و نفاس میں یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں، بچوں کے پیشاب یا پخانے کر دینے سے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، تو یہ تمام حالت ناپاکی کی ان تمام حالتوں میں آپ زبان سے ذکر و اذکار اور دیگر مضمون دعائیں روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں، ان کا بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں۔ اب لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے، تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ تو ناظرین فرق صرف یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھوئے بغیر قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت نیت سے قرآن پاک کی کوئی بھی صورت آپ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیات الکرسی، آیات کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگانے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ان کا اجر ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے اعمال سے بلند و برتر ہوگا۔ لیکن کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔